جو بچے ہوتے ہیں نا وہ اپنے والدین کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں. جتنی بھی مشکل آئے گی ہمیں جو بچائے گا وہ ہمارا باپ ہوگا, وہ ہماری ماں ہوگی. ایسے کیا حالات آ گئے ہیں, ایسا کیا آخرکار ہو گیا ہے کہ ماں نے بچوں کی ہی قربانی دینے کی ٹھان لی. اس واقعے سے, اس قصے سے ایک پہلو نکلتا ہے, ایک سبق نکلتا ہے جس پر بات کرنا میں سمجھتی ہوں ضروری ہے. ان کا آپس میں ریلیشن تھا اور اس ریلیشن کی وجہ سے اس کا جو اس ریحان نے یہ قدم اٹھایا, اس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ آگے چلا. السلام علیکم, میرا نام ہے نبیہہ اعجاز اور آج ایک بہت ہی دل دہلا دینے والا قصہ, ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں. کچھ دن پہلے میں نے اپنے انسٹاگرام پہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں وہ ایک پرانی ویڈیو تھی, اور اس ویڈیو میں ایک باپ جو کہ سیلاب میں شاید غالباً پھنسا ہوا تھا, اور دریا کی آپ کو پتہ ہے جو ظالم موجیں ہوتی ہیں, جو لہریں ہوتی ہیں, وہ اس سے قدرت سے کبھی کون بچ پائے. تو وہ اپنے 2 تقریباً ینگ بچوں کو بڑے حوصلے ہمت کے ساتھ پکڑ کر جکڑ کر ان کو دریا کی موجوں سے, لہروں سے بچا رہا ہے کہ کسی طرح ہم اس کے ساتھ نہ بہہ جائیں. تو میں نے ایک کیپشن لکھی اس کے ساتھ جو میرے دل کو بھی بڑی چھوئی, مجھے بہت رونا بھی آیا. رونا مجھے اس لیے آیا کہ جو بچے ہوتے ہیں نا وہ اپنے والدین کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں, وہ ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ ہم پہ چاہے کتنی بھی مصیبت آئے گی, جتنی بھی مشکل آئے گی, ہمیں جو بچائے گا وہ ہمارا باپ ہوگا, وہ ہماری ماں ہوگی, جو ہم پہ کوئی تکلیف نہیں آنے دیں گے, کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. اور مائیں یوزلی بلائیں لیتی ہیں, میرے بچے ہیں, میں ہر وقت ان کی بلائیں لیتی رہتی ہوں, صدقے جاؤں, باری جاؤں, قربان جاؤں. اور یہ ماں ہوتی ہے, یہ ماں کی فطرت کے اندر خدا نے کوئی سسٹم میں کہتی ہوں ایسا فٹ کیا ہوا ہے کہ ماں واقعی قربان چلی جاتی ہے اپنے بچوں کے لیے. لیکن ایسی کیا سچویشن ہے, ایسے کیا حالات آ گئے ہیں, ایسا کیا آخرکار ہو گیا ہے کہ ماں نے بچوں کی ہی قربانی دینے کی ٹھان لی. لاہور میں سبزہ زار کی رہنے والی یہ خاتون جس کا نام سائمہ ہے, اس نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کر ایک پلان بنایا اپنے بچوں کی جان لینے کا. اچھا, اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ 3 بچے ہیں اس خاتون کے, اور اس کا جو شوہر ہے وہ 8 سال پہلے وفات پا گیا ہے. ٹھیک ہے, اب 2.5 سال سے ریحان نامی شخص کے ساتھ اس کا افیئر ہے, اس کا ناجائز تعلق ہے. اب انہوں نے جو بھی پلان کیا, پولیس اس پورے معاملے کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے, جو بھی پلان کیا, یہ شخص صبح 10 بجے آتا ہے ان کے گھر میں, سائمہ جو ہے وہ گھر سے نکل جاتی ہے. 3 بچے ہیں اس عورت کے, تینوں گھر پر ہیں, اور یہ نشہ آور ادویات, نیند کی گولیاں یا زہریلی گولیاں یہ لے کر آتا ہے, اور بچوں کو یہ ہائی ڈوز دیتا ہے, جس کی وجہ سے ان کا جو ایک بچہ ہے سب سے چھوٹے والا وہ وفات پا جاتا ہے. جیسے ہی موقع پہ اس کے ان بچوں کے ماموں اور نانا نانی کو پتہ چلتا ہے, وہ بچوں کو ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں, اور اس میں ایک بچے کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے. 2 جو بڑے بچے ہیں وہ سروائیوز میں کر جاتے ہیں. میرے پاس اس واقعے کے ایک تو الفاظ نہیں ہیں, کیونکہ ماں نے یہ پلاننگ کی ہے اپنے کیا کہہ لیں اس کو, جو بھی بندہ ہے جس سے بھی اس کا یہ تعلق ہے اس کے ساتھ مل کے. اب مقدمہ درج ہو چکا ہے, واقعے کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. تو ماں کے بارے میں کیا کہوں, میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ماں ایک وہ سایہ ہوتا ہے جس کی آغوش میں بچہ اپنے آپ کو بہت ہی محسوس کرتا ہے. لیکن اس واقعے سے, اس قصے سے ایک پہلو نکلتا ہے, ایک سبق نکلتا ہے جس پر بات کرنا میں سمجھتی ہوں ضروری ہے. مجھے پتا ہے کہ شاید آپ کو لگ رہا ہوگا کہ مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے. میں ماں کے ایکٹ کو جسٹیفائی نہیں کر رہی, میں کر ہی نہیں سکتی ہوں, میں خود ماں ہوں. میں اس بات کو جسٹیفائی, دنیا کی کوئی عورت, دنیا کا کوئی شخص جو کہ درد دل رکھتا ہے اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا. لیکن یہاں پہ ہمارے معاشرے کے نا ایک کھوکھلے جو طور ہیں یا رویے ہیں, ان پر بات کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ انہوں نے ایک بیوہ, ایک سنگل مدر یا ایک طلاق یافتہ عورت کے لیے جتنی مشکلات پیدا کی ہوئی ہیں. اگین میں جسٹیفائی نہیں کر رہی ہوں, لیکن میں ہمارے معاشرے کے بھی کھوکھلے رویوں کی بات کر رہی ہوں کہ انہوں نے ایک حلال رشتے کو, جس کو اللہ نے جائز قرار دیا, حلال کر دیا ہے, آپ نے اس کو اتنا مشکل کر دیا ہے, اتنا مشکل کر دیا ہے, اتنی باتیں, اتنا اس کو دشوار کر دیا ہے کہ لوگ ہمارے ہاں ناجائز تعلق بنانے پر جو ہے مجبور ہو گئے ہیں. یہ جو 7 بجے کی سلاٹ ہے نا, جرم بولتا ہے, میرا دل دہل جاتا ہے اگر کبھی میری نظر سے کوئی شو گزرے. یا اکثر ہمارے کولیگز جو ہیں وہ جاتے ہیں, جو کرائم شوز کرتے ہیں, رپورٹ کرتے ہیں ان واقعات کو, گاؤں میں اسپیشلی جو واقعات ہیں, ایسے ایسے واقعات کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے.
تو وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے رویے کچھ اس طرح سے ہیں, ہم نے اتنی تنگی کر دی ہے, ہمارے میں ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے, صبر ہی نہیں ہے کہ لوگ چوری کا, 2 نمبری کا, شارٹ کٹ, چھپے ہوئے رستے, اس طرح کے اپنے لیے آسانیاں ڈھونڈتے ہیں جن کا انجام نہایت دردناک ہوتا ہے. اور اس واقعے میں سائمہ کے بچوں کے معاملے میں بھی یہی ہوا کہ بچے کو جو ہے وہ اپنی جان کی قربانی دینی پڑی. دوسرا اس کے اندر جو اہم پوائنٹ ہے کہ ہمارے جو اسٹورز ہیں, جو فارمیسیز ہیں, وہاں سے کیا اتنی آسانی سے نیند کی گولیاں یا زہریلی گولیاں مل جاتی ہیں کہ وہ بچوں کو دے, اور کوئی بھی شخص وہاں سے نفسیاتی شخص سے اگر وہ لے کر جائے اور کسی کو بھی کھلا دے اور ان کی جان لے لے. تو اس پر تھوڑا سا چیکن ہونا چاہیے, کچھ تھوڑا سا اس کے اوپر ہونا چاہیے کہ کوئی بھی شخص آئے تو اس طرح کی جان لیوا جو دوائیاں ہیں وہ کسی کی ان کی خرید و فروخت کے اوپر جو ہے تھوڑا سا میرے خیال سے کہ تھوڑی سی سختی ہونی چاہیے.